السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی گفتگو میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن کے اداؤں کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابو طالب کے گھر رہنے لگے تھے تو ابو طالب کی مالی حالات تسلی بخش نہ تھی۔ اہل و عیال کی کثرت نے اس کمزوری کو مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا، اس لیے جب حضور 9-10 سال کے ہوئے تو آپ نے بعض لوگوں کے ریوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیے تاکہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹائیں۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نے بکریوں کو چرایا ہے۔ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ فرمایا کہ میں نے بھی قرارید کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قرارید قیرات کی جمع ہے اور یہ دینار کے چھٹے حصے کی چوتھائی کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ دینار کی 20ویں حصے کو قیرات کہتے ہیں۔ الغرض صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ حضور نے آپ کے اونٹ کی مہر پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کی نواح میں شب بصری کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا لیکن بحیرہ راہب سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی لفظ ہے، اس کا معنی عبقری اور نابغہ ہے، یعنی از حد دانشمند اور عقلمند ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسلاً بعد نسلیں چلے آتے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین یہی بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچہ پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ رہی تھی، اس لیے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق اور امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامت ہماری کتابوں میں مرقوم ہے، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے۔ وہ نوجوان بھی آئے گا، اسے قریب سے دیکھ کر دل کو مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج ماہ حضر میرے ہاں تناول فرمائے۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر ایک شخص سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیرہ، آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ پہلے بھی ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے طریقہ کار میں یہ بین تفاوت کیوں ہے؟ بحیرہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخر کار آپ ہمارے مہمان ہیں۔
اپنے مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرہ کے ہاں گئے۔ اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جس جانے عالم کے لیے وہ بڑی بیتابی سے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آ گئے ہیں، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤ، اس قافلے کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور حضور کو بلا کر لے آئے۔ اس پیکر نور و سعادت کے آنے سے بحیرہ کے دل بے قرار کو قرار آ گیا اور وہ حضور کو پہچاننے کے لیے ٹک ٹکی باندھ کر رخ انور کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور خود حضور کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، اسألک بحق اللات والعزی الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ، میں تم سے لات و عزیٰ کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس بارے میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے اس کا جواب دیں گے۔ اس نے حضور کو آزمانے کے لیے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، لا تسألنی باللات والعزیٰ شیئا فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضہا، مجھ سے لات اور عزیٰ کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، بخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے کہا، فباللہ الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ، تو میں اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں اس کا جواب آپ مجھے مرحمت فرمائے۔ فقال له سألنی ما بدأ لک، حضور نے فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ حضور سے آپ کی نیند، بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور جو حالات اسے بتاتے اس سے ان صفات کی تصدیق ہوتی جاتی تھی جو نبی آخر الزمان کے بارے میں اس کے پاس تھی۔ آخر میں اس نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا اور وہاں اس نے خاتم نبوت یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اس کو بعینہ ہی اس صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھی۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم نبوت کو چوم لیا۔ جن قافلہ والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ اس سے فارغ ہوا تو ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ما ھذا الغلام منک، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، ما ہوا ابنک وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا، یہ آپ کا بیٹا نہیں اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا جب کہ ابھی یہ شکم مادر میں تھے۔ اس نے کہا، اب آپ سچی بات کہی ہے، پھر ان کی ماں کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، تھوڑی مدت گزری وہ بھی انتقال کر گئی ہیں۔ پھر اس نے ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ انہیں ضرر پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، یہ چیز ہماری کتابوں میں مکتوب ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا فرض ادا کر دیا، انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو طالب جلد سے جلد مکہ شریف لے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجارت کر کے ابو طالب نے جلد از جلد مکہ پہنچایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔